اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک جید عالم دین تھے۔ آپ کے والد کا نام حبیب اللہ تھا، جو مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے خلیفہ مجاز تھے۔ آپ حسینی سید ہیں۔ آپ کے مورث اعلیٰ کا نام شاہ نور الحسن تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، جو ایک بلند پایہ بزرگ اور عالم دین تھے۔ 13 سال میں دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث مولانا محمود الحسن کی خدمت میں بھیج دیا گیا۔ 1898 میں آپ کے والد نے ماں اہل و عیال مدینہ منورہ ہجرت کی۔ اس وقت مدینہ منورہ میں 2 کتب خانے بہت مشہور تھے۔ آپ نے ان کتب خانوں سے پورا استفادہ کیا۔ ادبیات کی تکمیل آپ نے مدینہ منورہ کے معمر ادیب مولانا شیخ آفندی عبدالجلیل سے کی، جو علماء حجاز میں ایک نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ تحصیل علم کے ساتھ ہی آپ نے مدینہ منورہ میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ 1900 میں آپ ہندوستان تشریف لائے، 2 سال یہاں قیام پذیر رہے۔ 1902 میں واپس مدینہ منورہ چلے گئے۔ اس مرتبہ آپ کا حلقہ درس بہت وسیع ہوا اور طلباء کا ایک جمع غفیر آپ کے گرد جمع ہو گیا۔ دور دراز کے ممالک سے لوگ آپ کے حلقے درس میں شرکت کے لیے آنے لگے۔ آپ کے درس کی شہرت عرب کے علاوہ دیگر ممالک تک جا پہنچی اور 24 سال کی عمر میں آپ کو شیخ العرب والعجم کے لقب سے نوازا گیا۔ آپ تصوف میں مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہیں۔ 1898 میں حضرت نے آپ کو 4 سلسلوں میں بیعت فرما لیا۔ اسی عرصے میں آپ کے والد مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، اس لیے شیخ نے حکم دیا تھا کہ مکہ معظمہ میں چونکہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہیں، اس لیے انہی سے ذکر و شغل کی تلقین حاصل کر لینا۔ چنانچہ حاجی صاحب نے آپ پر نہایت شفقت فرمائی۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 16-17 برس تک مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیتے رہے۔ شیخ الہند محمود الحسن نے آپ کو دارالعلوم کے صدر کے لیے نامزد کیا۔ 1927 میں مولانا حسین احمد مدنی دارالعلوم دیوبند کی مسند صدارت پر مستقل طور پر جلوہ افروز ہوئے۔ آپ نے دارالعلوم میں درس حدیث دیا اور 31 سال تک دارالعلوم میں علوم نبوہ کی خدمت کرتے رہے۔ عظمی وائس کے معزز ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف۔ فرینڈز، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ 19 شوال المکرم 1296 ہجری بامطابق 1879 بامقام بانگڑ میوں، ضلع اناؤں، اتر پردیش، ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ آپ مولانا محمود الحسن کے جانشین تھے۔ حسین احمد مدنی سید ہیں۔ آپ کا شجرہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کا شجرہ کچھ یوں ہے: حسین احمد بن سید حبیب اللہ بن سید پیر علی بن سید جہانگیر بخش بن شاہ انور اشرف بن شاہ مدن اللہ شاہ نور الحق سید احمد توختہ تمثال، اور وہ سید محمد مدنی المعروف با سید ناصر ترمذی کی اولاد سے تھے، اور وہ سید حسین اصغر بن امام زین العابدین ابن شہید کربلا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے تھے۔ سید حسین احمد مدنی کے 4 بھائی تھے: سید محمد صدیق، سید احمد، سید جمیل احمد، سید محمود۔ بھائیوں میں آپ درمیانے تھے۔ آپ کی 3 بہنیں تھیں۔ سیدہ زینب 4 برس کی عمر میں فوت ہوئیں۔ سیدہ نسیم زہرہ 1.5 سال کی عمر میں فوت ہوئی۔ سیدہ ریاض فاطمہ 24 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں فوت ہوئیں۔ آپ کے والد اسکول ہیڈ ماسٹر تھے۔ جب آپ کی عمر 3 سال کو پہنچی تو والد کی تبدیلی قصبہ ٹانڈا میں ہو گئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم یہاں حاصل کی، قاعدہ بغدادی اور 5ویں سپارے تک والدہ سے، پھر 5 سے آخر تک والد سے ناظرہ قرآن پڑھا۔ آمد نامہ، دستور الصبیاں، گلستان کا کچھ حصہ مکان پر، اور اسکول میں 2 درجہ تک پڑھنا ہوا۔ حساب، جبر و مقابلہ تک، مساحت اور عقلی درس، مقالہ اولا، تمام جغرافیہ عمومی و خصوصی، تاریخ عمومی و خصوصی، مساحت علمی، تختہ جری وغیرہ سے زمین ناپ کر باقاعدہ نقشہ بنانا، اور ہر چیز 8 سال کی عمر تک بخوبی یاد ہو گئی تھی۔
13 سال کی عمر میں والد نے 1309 ہجری میں دارالعلوم دیوبند بھیج دیا۔ 2 بھائی پہلے سے وہیں مقیم تھے، چنانچہ انہی کے زیر سایہ بھائیوں کے کمرے میں رہنے لگے۔ یہ کمرہ مولانا محمود الحسن کے مکان کے بالکل قریب واقع تھا۔ یہاں پہنچنے کے بعد گلستان اور میزان شروع کی۔ بڑے بھائی صاحب نے محمود الحسن سے ابتدا کی درخواست کی، چنانچہ مجمع میں انہوں نے مولانا خلیل احمد سے فرمایا آپ شروع کرا دیں۔ انہوں نے ابتدا کروا دی، پھر بھائی سے میزان منشب پڑھی۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ دیوبند پہنچنے کے بعد وہ ضعیف سا کھیل کود کی آزادی جو مکان پر تھی وہ بھی جاتی رہی۔ دونوں بھائی صاحبان بالخصوص بڑے بھائی صاحب سب سے زیادہ سخت تھے، خوب مارا کرتے تھے۔ اس تنقید اور نگرانی نے مجھ میں علمی شغف زیادہ سے زیادہ اور لوح و لفظ کا شغف کم سے کم کر دیا۔ مولانا حسین مدنی نے جن اساتذہ کرام سے علم حاصل کیا ان میں مولانا محمود الحسن دیوبندی، مولانا ذوالفقار، مولانا عبدالعالی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، مولانا حکیم محمد حسن، مفتی عزیز الرحمن، مولانا غلام رسول، مولانا حافظ محمد احمد، مولانا حبیب الرحمن اور مولانا سید محمد صدیق شامل ہیں۔ آپ نے علوم کی تکمیل کے بعد مدینہ منورہ میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ شوال المکرم 1318 ہجری تک آپ کا درس امتیازی مگر ابتدائی پیمانے پر رہا۔ 1318 ہجری میں ہندوستان آئے۔ ماہ محرم میں 1320 ہجری واپس دوبارہ مدینہ منورہ حاضر ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کا حلقہ درس بہت وسیع ہو گیا۔ آپ کے گرد طلباء کا جمع غفیر جمع ہو گیا۔ اس وقت آپ کی عمر 24 سال تھی۔ آپ کے حلقے درس میں اس قدر توسیع ہوئی کہ مشرق وسطیٰ، افریقہ، چین، الجزائر، مشرق الہند تک کے لوگ آپ کی طرف کھینچے کھینچے چلے آنے لگے، اور آپ کے زیر درس و درسیات ہند کے علاوہ مدینہ منورہ، مصر، استنبول کی کتابیں رہیں۔ آپ کے شاگردوں میں بہت سے تعلیم و تدریس، قضاء اور انتظامی محکموں میں بڑے بڑے مناصب پر فائز ہوئے۔ چند ممتاز تلامذے کے نام یہ ہیں: عبدالحفیظ کردی جو مدینہ منورہ میں محکمہ کبریٰ ہائی کمانڈ کے رکن تھے، احمد بساطی جو مدینہ طیبہ میں نائب قاضی رہے، محمود عبدالجواد مدینہ میونسپلٹی کے چیئرمین تھے، مشہور الجزائری عالم شیخ بشیر ابراہیمی۔ مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ شدید گرمی میں دوپہر 12 بجے کا زمانہ ہو، چھتری پیش کی جائے تو لینے سے انکار کر دیتے تھے۔ بارش کے زمانے میں راستہ کیچڑ آلود ہوتا، لیکن دارالحدیث کی جانب محو سفر ہوتے۔ ایک ہاتھ میں چھڑی اور دوسرے ہاتھ میں چھتری ہوتی۔ کپڑے کیچڑ آلود ہوتے تو سواری پیش کی جاتی تو انکار کر دیتے۔ شاگرد تانگے والے کو لے آتے۔ بار بار اصرار کرنے پر ایک دفعہ کہنے لگے کہ کیچڑ سے ہم پیدا ہوئے، اگر اس میں جا ملیں تو کیا ڈر ہے۔ ایک مرتبہ طلبہ کے اصرار پر تیار ہو گئے۔ دوسرے دن کہیں دور جانا تھا تو تانگے والا حاضر ہوا تو اس کے تانگے پر اس وقت سوار ہو گئے، جبکہ یہ شرط تسلیم کرا لی کہ وہ درس گاہ تک لے جانے کے لیے آئندہ کبھی نہ آئے گا۔ حکیم ضیاء الدین بیان کرتے ہیں کہ آپ کی اہلیہ کا انتقال ہوا۔ فراغت تدفین کے کچھ دیر بعد آپ نے دارالحدیث کا رخ کیا۔ مجمع میں ہلچل مچ گئی۔ تمام عمائدین نے سمجھایا کہ صدمہ بالکل تازہ ہے اور اس سے دل و دماغ کا متاثر ہونا قدرتی امر ہے، مگر آپ نے دارالحدیث پہنچ کر بخاری شریف کا درس شروع کر دیا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ جا کر سمجھانے کی کوشش کی تو جواب دیا، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اطمینان قلب اور کس چیز سے حاصل ہو سکتا ہے۔ شیخ الہند محمود حسن دیوبندی کو شریف مکہ حسین بن علی نے گرفتار کرا کے انگریز کے حوالے کیا تو ان کے ہمراہ 4 شاگرد، ان کے قابل رقص تحریک سرگرم اراکین مولانا حسین احمد مدنی، مولانا وحید احمد مدنی، مولانا عزیز گل پشاوری اور سید حکیم نصرت حسین مالٹا بھی تھے۔ شیخ الہند محمود حسن دیوبندی نے کہا، انگریزی گورنمنٹ نے مجھ کو تو مجرم سمجھا ہے، تم تو بے قصور ہو، اپنی رہائی کی کوششیں کرو۔ تو چاروں نے جواب دیا، جان تو چلی جائے گی مگر آپ کی خدمت سے جدا نہیں ہوں گے۔ حسین احمد مدنی جب مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے تو پورا خاندان اور بسا بسایا گھر چھوڑ کر گھر سے نکلے تھے۔ سفر صرف 2-4 دنوں کا تھا مگر تقدیر میں طویل لکھا تھا۔ گرفتار ہوئے، مصر کی جانب روانگی ہوئی، سزا ہوئی، پھانسی کی خبریں گرم ہوئی، مالٹا کی قید پیش آئی۔ استاد کی قربت اور ان کی پدرانہ شفقت نے ہر مشکل آسان اور قابل برداشت بنا دی تھی۔ قید و بند کی سختیاں صبر و شکر کے ساتھ جھیل رہے تھے۔ ایک دن کئی ہفتوں کی رکی ہوئی ڈاک پہنچی
تو ہر خط میں کسی نہ کسی فرد خاندان کی موت کی خبر ملتی۔ اس طرح ایک ہی وقت میں باپ، جواں سال بچی، ہونہار بیٹے، جانثار بیوی، بیمار والدہ اور 2 بھائیوں سمیت 7 افراد خاندان کی جان کا خبر ملی۔ موت پر حق ہے، مگر جن حالات میں حسین احمد مدنی کو یہ اطلاعات موصول ہوئی انہیں برداشت کرنا پہاڑ کے برابر کلیجہ چاہیے تھا۔ حسین احمد مدنی نے مالٹا کی قید کے دوران میں 10 ماہ میں قرآن مجید یاد کر کے محمود الحسن کو تراویح کے بعد نوافل میں سنایا کرتے تھے۔ اس طرح نصف جمادی اولیٰ سے یاد کرنا شروع کیا اور ربیع اول میں پورا یاد کر کے محمود الحسن کو اگلے رمضان میں سنا دیا۔ اس دوران میں والد کی وفات اور دیگر کنبے کی موت کی خبر نے بہت گہرا صدمہ و دکھ پہنچایا۔ جنگ عظیم ختم ہونے کے بعد کل 3.5 سال جیل کی صحبتیں برداشت کرنے کے بعد شیخ الہند اور ان کے تمام ساتھیوں کو، جن میں حسین احمد مدنی بھی شامل تھے، آخرکار رہائی مل گئی۔ جب گھر سے چلے تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک چھوڑ کر گئے تھے، مگر رہائی کے بعد جب اپنے علاقہ پہنچے تو سب کچھ بدلا ہوا تھا۔ خاندان کے افراد کی اموات اور 40 یا 42 برس کی عمر تھی۔ صدمے پہ صدمہ، خاندان تھا نہ گھر۔ ڈاکٹر عبد الرحمن شاہ جہاں پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم عمل کی دنیا میں عظیم و شان شخصیات کے ناموں کے ساتھ مختلف خصائل و کمالات کی تصویریں ذہن کے پردے پر نمایاں ہوتی ہیں، لیکن مولانا محمود الحسن حسین احمد مدنی کا نام زبان پر آتا ہے تو ایک کامل درجے کی اسلامی زندگی، اپنے ذہن و فکر، علم اور اخلاق و سیرت کے تمام خصائل و کمالات اور محاسن و ماہد کے ساتھ تصویریں ابھرتی اور ذہن کے پردوں پر نقش ہو جاتی ہیں۔ مولانا فرید الوحیدی خود راوی ہیں کہ مدنی رحمۃ اللہ علیہ یتیموں اور بیواؤں کی عموماً امداد فرماتے تھے۔ ان میں مسلم اور غیر مسلم کی قید نہ تھی۔ جو لوگ مفلوق الحال ہوتے ان کی امداد باضابطہ طور پر فرماتے۔ عید کے مواقع پر اگر آبائی وطن ہوتے تو خود رشتہ داروں کے ہاں عید سے پہلے جاتے اور عیدی تقسیم فرماتے۔ مولانا نجم الدین اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں کہ مدنی جب تک زندہ رہے سخاوت کا دریا بہتا رہا اور فیاضی کا سمندر موجزن رہا۔ آپ کا محبوب مشغلہ یہی تھا کہ دولت کو اللہ کے راستے میں لٹایا جائے اور نادار لوگوں کی ضرورت پوری کی جائے۔ طلباء کی ایک جماعت ایسی بھی تھی جس کی آپ مدد کیا کرتے تھے۔ مولانا عبدالحق مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ مدینہ منورہ والے سید حسین احمد مدنی کی اتنی عزت کرتے تھے کہ دوسرے کسی عالم کو یہ امتیاز حاصل نہ تھا، لیکن مدنی رمضان شریف میں روزے پر روزہ رکھتے اور کسی کو خبر نہ ہوتی۔ چنانچہ میں نے افطار کا پروگرام رکھا، کھانا لے آیا، اسرار پڑنے پر تھوڑا سا کھایا۔ میں سمجھتا رہا کہ گھر سے بھی کھانا آئے گا، مگر افطاری تو کجا، سحر کو بھی نہ آیا۔ آپ کے پاس چند کھجوریں تھیں جن سے روزہ افطار اور سحر کر لیا کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا، آپ کے گھر سے نہ افطار میں کھانا آیا اور نہ سحر کے لیے کوئی خبر آئی۔ مولانا حسین احمد مدنی نے بات ٹالنے کی بہت کوشش کی اور گفتگو کا رخ ادھر ادھر پھیرنا چاہا، لیکن میرا اصرار بڑھتا ہی گیا۔ فرمایا، عبدالحق، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تو کبھی پوری ہونی چاہیے۔ اس کے بعد انتہائی بزرگانہ انداز میں فرمایا کہ میرے گھر کی بات کسی سے نہ کہنا کہ بار بار آدھ پاؤ مسور کی دال پکا کر سب گھر والوں نے تھوڑی تھوڑی پی کر، یا تربوز کے چھلکے سڑک پر سے اٹھا کر دھو کر شب میں پکا کر اس کا پانی پی کر گزر کیا۔ مسند ارشاد و ہدایت پر بیٹھ کر مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا وہ اتنا زیادہ ہے کہ حیرانی ہوتی ہے کہ ایک شیخ الحدیث، سیاسی لیڈر، مدبر و مفکر اپنی بے پناہ مصروفیات سے اتنا وقت کیسے نکال لیتا تھا کہ شاگرد پر بھی توجہ دے سکے اور اپنے لاکھوں مریدوں کے حالات و قائف معلوم کر کے ان کی تربیت کر سکے۔ خودداری، ذوق و عبادت، اتباع شریعت، عزم و استقلال، سادگی و بے تکلفی، احساس فرض منصبی، تواضع انکساری، فیاضی مہمان نوازی، اثار و قربانی، قناعت و استغنا آپ کی وہ صفات ہیں جنہوں نے آپ کی شخصیت کو بہت بلند مقام عطا کیا ہے۔ آپ کی اولاد میں 3 لڑکے اور 5 لڑکیاں تھیں۔ 13 جمادی الاول بامطابق 5 دسمبر 1957 بروز جمعرات بوقت دوپہر بامقام دیوبند، بھارت میں انتقال ہوا۔ تاخیر سے بچنے کے لیے 12:30 بجے شب قاری محمد طیب قاسمی کی ایما پر شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریہ کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی جواری رحمت میں جگہ دے، آمین۔ دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست عظیم الظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمی وائس۔
دوستو آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے نیک خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، جئیں اور جینے دیں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ لانگ لی پاکستان، لانگ لی پاک آرمی، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، گڈ بائے۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اچھی یا بری؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں۔ ویڈیوز کو لائک، کمنٹ یا شیئر کرنے کے آپ کے بالکل بھی پیسے نہیں لگیں گے، البتہ ہماری حوصلہ افزائی ضرور ہوگی، اور اگر ویڈیو میں کوئی خرابی ہے تو ہم اس کو دور کر پائیں گے۔ شکریہ۔